मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे हज़रत के दौर में एक दफ़ा मदरसे की गाड़ी, तलबा की छुट्टियां हुई तो पिकनिक का प्रोग्राम बनाया सब तलबा के साथ असातिज़ा ने। कराची में बड़ी टाइट बारिश हो रही थी तो सबका इरादा हुआ कि जी सब तलबा कहाँ जाएंगे, जी हॉक्स में जाएंगे। हमारे उस्ताद भी तलबा भी, तो गाड़ी में सारे हॉक्स में चले गए। बड़ा मज़ा आया, नहाए धोए, छुट्टी थी। तलबा का भी दिल चाहता है ना कभी कभार ये एक्टिविटीज़ तो दीनी मदरसों के तलबा की भी होनी चाहिए कि नहीं, वरना मखनचू बन जाएंगे, अजीब से बन जाएंगे बैठे बैठे। जब शाम को वापस आए तो गाड़ी ख़राब हो गई। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह को बड़ा गुस्सा आया कि मदरसे की वक़फ़ की गाड़ी का ऐसा इस्तेमाल क्यों किया, ये तो मदरसे की, इसको तो बहुत एहतियात से चलाना चाहिए था, ये खड्डे में क्यों गई और ये कीचड़ में क्यों चलाई। वो बहुत सख्त है वक़फ़ के मामलात में, बहुत सख्त नाराज़ हो गए और तबीयत से सब को डांटा। अब रोज़ ना आते ही जब भी उनकी मजलिस होती थी 11:15 बजे, तो 11:15 बजे नसीहत शुरू करने से पहले डांट से इब्तदा होती थी। अरबी में डांटते थे, अरबी में ना, और फिर उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते थे कि वक़फ़ की गाड़ी का आपने ऐसा इस्तेमाल क्यों किया। अब जब देखा कि हज़रत गुस्से में बहुत आ गए हैं तो सब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हज़रत को ख़बर दी किसने, मुफ्ती साहब, ये इत्तला पहुंचाई किसने, उसको पकड़ो साले को, इनको बताया किसने। अब तफ्तीश, हम लोगों ने सब ने मिलकर तफ्तीश शुरू। बेटा ये वो बंदा कौन है, शिकायती टट्टू है भाई, एक गिलास पानी और पिला दें ज़रा। वो शिकायती टट्टू है कौन जिसने इनको जाके बताया। हजरत थोड़ी हमारे साथ गए थे, उनको क्या पता कि गाड़ी को ख़राब हुई है कि सही हुई है। अब तफ्तीश में लग गए और हजरत रोज़ाना पहले डांटते फिर दूसरे काम शुरू करते। हजरत की डांटी ख़त्म नहीं हो रही और हम इस इंक्वायरी में ये बंदा कौन है, सब इसी चक्कर में लग गए ना। वो कह रहे इसने लगाई है, वो कह रहे इसने लगाई है, अबे इसका तो काम ही यही है। फिर हजरत तक भी हमने किसी तरह की बात पहुंचाने की कोशिश की कि ये बताएं कि बताया किसने। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दिन हजरत आए, हजरत ने फरमाया कि आप लोग से जो गाड़ी ख़राब हुई ना, जो उसका गलत इस्तेमाल हुआ है गाड़ी का, ये भी जुर्म है। इससे बड़ा जुर्म ये है कि इस तफ्तीश में क्यों पढ़ रहे हो कि शिकायत किसने लगाई। सीधा सीधा पर्चा लिख के दे दो ना, मादरत आइंदा नहीं करेंगे। ये लिखने में क्या जा रहा है, ये बड़े इबरत की बात है। ये हज़रत ने जब कहा, जब हमने पेपर लिख के दिया हज़रत को कि हज़रत हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मदरसे की गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल किया कि ख़राब हो गई, अपनी गाड़ी समझ के इस्तेमाल करना चाहिए था और आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, हमने पर्चा लिख के दे के मादरत कर ली। हज़रत ने उस पर कहा कि ये जो आप लोगों ने पर्चा अब लिख के दिया है, पहले लिख के दे देते। देखो फसादी का मतलब क्या होता है, इसी तरह के महल्ले में फसादी होते हैं, बजाय इसके गलती हो गई है भाई सॉरी करो, हर आदमी से हो जाती है, आइंदा ख्याल करेंगे, तावान भर दो कि ये ख़राब हुई है, हम रिपेयरिंग करवाएंगे इसकी। कोई तलबा में मालदार भी होते हैं, वो कहते हैं भाई हम ठीक करा देंगे। कहा कि ये जो जुर्म था ना गाड़ी को ख़राब कर देना, इससे बड़ा जुर्म ये है कि इस तफ्तीश में जो लग गए हो ना, ये शिकायत किसने लगाई है, ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ये फसादी होने की अलामत है कि इस्लाह का जज्बा नहीं है। उससे एक नया फसाद खड़ा हो जाता है ना, इसने शिकायत लगाई है, वो कहते हैं मैंने नहीं लगाई, हम कहते हैं इसने लगाई, उससे नफरतें। यही काम आज उन लोगों के खिलाफ हो रहा है जो बुराई से रोकते हैं, बजाय इसके कि बुराई से रुकें, रोकने वाले के ऐब तलाश करना शुरू कर देते हैं कि अबे ये तो खुद ऐसा है, अबे ये तो खुद ऐसा है, अबे ये तो ये कर रहा था, अबे तो मीरा के सर पे हाथ रखा हुआ था इसने, अबे ये तो यूं कर रहा है। अबे छोड़ो भाई, तुम्हें जिस बुराई से रोका जा रहा है उसको फोकस करो, तौबा इस्तिगफार करो। दूसरे की गलतियों को अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ठीक करेगा, ये आपका काम नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फसादी आदमी का 2 मिनट में पता चल जाता है।
میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جھگڑے ہی پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں. کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے, سوری کر لے, اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی. اچھا جی, اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا. تو نے تو خود مانا ہے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں. شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ. وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا, شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا, دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے, جیسے ہوتا ہے نا آرام کے بجائے دھاڑ کر کے, غلطی سے ہو گیا اس سے. بیوی نے کہا اور زور سے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. بیوی نے کیا کہا, اور زور سے. اس کو بھی غصہ آ گیا, یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے, مجھے طنز کیوں کر رہی ہے. اس نے اٹھایا پٹاخ کر کے زور سے دیکھا, بول کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا مزہ نہیں آیا, اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے. وہ بھی غصے میں آ گئی. اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کے پہلی دفعہ زور سے بند کیا, اب جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے. بھائی آپ کا تنبیہ کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا شوہر کو شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو. اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر. یہی اگر ایئر ہوسٹس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر, یہ کپ لے اس کو بھی توڑو. وہ بات کرتی ہے ایسے, یا آپ سے کب گر گیا ہے نا, یہ وہ خود ہی آپ سے رہا ہوتا ہے, سوری وہ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں میں, اتنے اچھے اخلاق ہیں یار. حقیقت ہے, اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس. تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنے اچھے اخلاق سے, اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا. لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا, دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شارٹ ہوگا. تو جب اگلے کا میٹر شارٹ ہے تو آپ اور اس کو چنگاری کیوں لگا رہی ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بعد میں کہہ دینا اس کو, بعد میں سمجھا دینا. بھائی ابھی بندے کا میٹر, نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو. چپ ہو جاؤ, بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڈ اچھا ہوگا. ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. جس دن پتہ چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے, بہت اچھا موڈ ہوتا ہے, اس دن سمجھا دو اس کو, اس دن سمجھا دو. وہ سب باتیں سنے گا غور سے. آپ تو اس نے کیا کیا, ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے. حضرت کے پاس کیس آیا تھا اصل میں, دوبارہ سے شروع سے نا. میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں, غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے. بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, بندہ گھر آتا ہے, سلام کرتا ہے, تمیز سے بات کرتا ہے, آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ. اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے, دوبارہ کرو. اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں, میری کوئی اس گھر میں 2 ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے اٹھایا اور زور سے دھاڑ کر کے. اس کو یہ احساس ہوا, یہ شیطان نا یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتا ہے. سمجھتے ہو, حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں, ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں فقہا کو فالو کرو, حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں اور آج کے اسکالرس کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے. ریفرنسز پہ لوگ مر رہے ہیں.
تو یہی ہے. اب دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا کہ ایک تو آپ کی غلطی, اوپر سے جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اٹھاڑ کے دوڑ کے مار دیا. پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے, تو اب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے تھا, اب سوری کر لیتے. تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ, تو دروازے کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی, ورنہ وہ بولتا کہ تم دونوں کے پھڈے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار, پکڑ کے ایک دوسرے کو کوٹو نا, میرا کیا قصور ہے. تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان. سمجھتے ہو؟ اچھا بھلا ہستی کھیلتی زندگی تباہ. کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ, کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں, اہل حدیث سے فتوے لا کے وہ 3 طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں. یہ پھر ساری زندگی زنا کا, ساری زندگی کا زنا. اور میں آپ کو بتاؤں, طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں, ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں, مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے, نہ ابو حنیفہ کی, نہ امام مالک کی, نہ امام شافعی کی, نہ احمد بن حنبل کی, نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی اکٹھی 3 کو 3 ہی مانتے ہیں. آج کے اسکالرس کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے قرآن حدیث انہی نے سمجھا, باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں, مسلک کو. جو صحابہ کی بات کر رہا ہے, چاروں ائمہ کی بات کر رہا ہے, محدثین کی بات کر رہا ہے, اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے. اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی, لیبل قرآن حدیث لگا دیا, اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے.